الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں ہم نہ اپنے اختیار سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنے اختیار سے ہم جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ خاص مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، خوشنودی ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ کے بھیجنے کا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اس میں بھی موت کا خدشہ لگا رہتا ہے، کب موت آ جائے. اور موت ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا منکر پورے دنیا میں، پورے ورلڈ میں کوئی نہیں ہے. ہر کوئی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آئے گی، اور ہر کوئی اس چیز کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ موت کب آئے گی اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. بچپن میں بھی موت آتی ہے، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، بڑھاپے میں تو موت آتی ہی ہے. ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ موت ہماری کب آ جائے. آنی تو ہے ہی، لیکن بحیثیت مومن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں، موت کا تجزیہ کریں، موت کا محاسبہ کریں، ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہیں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بعد میں صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہو. پہلے کہ ہمارے اکابرین موت کا ہر وقت دھیان رکھتے تھے. اسی وجہ سے کوئی کسی طرح سے موت کا دھیان رکھتا تھا، کوئی کسی طرح. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی. اس انگوٹھی میں کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت کندہ کرایا تھا، اس میں لکھوایا تھا انگوٹھی میں. اس کا مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی. بعد لوگ اپنے کمروں میں پوسٹر لگاتے تھے کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. موت سب سے بڑی نصیحت ہے. انسان کے سدھرنے کے لیے موت سے بڑی چیز کچھ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے کمرے میں ایک شعر لکھ کر کے لگایا تھا: کسی بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان رہے کہ ہر آن رہے جو بھی آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. اس طرح کا انہوں نے اشعار لکھ کر کے لگایا ہوا تھا تاکہ قضا اور موت کا ہر وقت محاسبہ رہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے سلسلے میں اتنی آیتیں اور اتنی صورتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا، بیان کیا ہے. چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موت کی اٹل حقیقت کو کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، اینما تکونوا کہیں بھی رہو،
युद्रिकुम الموت, तुम्हें मौत आएगी. वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किले के अंदर हो. दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून. ऐ महबूब नबी फरमा दीजिए, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, जिस मौत से भागने की कोशिश कर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो आकर के रहेगी. सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब, फिर मर करके आलिमुल गैब यानी अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे. उस अल्लाह की तरफ जो अल्लाह ज़ाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है. एक तीसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि हर शख्स के लिए एक मुतय्यन वक्त है. वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, फिक्स है, कन्फर्म है अल्लाह के यहाँ से, वक्त मुकर्रर है. फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, वो जब वक्त आ जाएगा तो अल्लाह का ऐलान है ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा भी ताख़िर नहीं किया जाएगा, न पहले और न ही बाद में. पहले भी मौत नहीं आ सकती है और एक लम्हा और एक घड़ी भी ताख़िर भी नहीं हो सकती है मौत आने में. एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है. व इन्नमा, आगे अल्लाह ने फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन जिसके अज्र को पूरा पूरा दे दिया गया, जिसका बदला पूरे तौर पर मिल गया. फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, यहाँ तक कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया. व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में वो दाखिल हो गया अपने आमाल के बलबूते. तो अल्लाह फरमाए फ़क़द फ़ाज़, वो इंसान कामयाब हो गया. जो जहन्नम से, अल्लाह के यहाँ कामयाब शख्स वो है, सबसे कामयाब शख्स वो है अल्लाह के यहाँ जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया. ऐसा शख्स सबसे ज़्यादा खुश नसीब और कामयाब शख्स है. इंसान की ज़िंदगी एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, गफलत भरी ज़िंदगी है. एहसास ही नहीं होता है कि कितना वक्त हमारा कट गया, कितना वक्त बाकी है. एक एक साल, एक एक दिन, एक एक महीना इस तरह से गुज़र रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता है. बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुज़र रहा है. इसकी मिसाल किताबों में दी गई है, एक चूहे और इंसान की शेर की दी गई है. इंसान के पीछे शेर भाग रहा है, दौड़ रहा है उसको मारने के लिए, खाने के लिए, यानी मौत पीछा की हुई है. मौत पीछा की हुई इंसान की. इंसान बचाव के लिए कुएं में छलांग लगा रहा है. कुएं में भी एक टीला है, उस पर अटक जाता है, रस्सी पकड़ के लटक जाता है कि किसी तरह से शेर से अपनी जान बचा लें. मगर जब वो देखता है कि चूहे भी उसकी रस्सी को काट रहे हैं, जो ही उसकी रस्सी कटेगी कुएं में वो गिर जाएगा. इसकी मिसाल किताबों में दी गई है कि ये चूहे जो सफ़ेद और काले चूहे हैं, वो इंसान के शब व रोज़ है, दिन और रात. ये दिन और रात ये हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने पे लगे हुए हैं. एक दिन गुज़रता है, रात गुज़रती है, इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो रही है, पूरी हो रही, ख़त्म होने के करीब जा रही है. फिर रस्सी कटेगी तो इंसान जिस तरह कुएं में गिर जाता है, इसी तरह इंसान मरने के बाद, यानी इंसान की ज़िंदगी की रस्सी जब कट जाती है, शबो रोज़ उसके काट डालते हैं, दिन गुजरते हुए उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है, तो वो इंसान फिर जाकर के कब्र के गड्ढे में गिर जाता है. लोग उसको दफन कराते हैं. ये एक मिसाल है इंसान की ज़िंदगी की. मौत से कोई बचा नहीं सकता है. कोई कितना भी किसी तरह का भी कोई हीला कर ले. एक लतीफ़े के तौर पर एक वाक़या
ایک صاحب ٹرین میں ایک پالتو کتے کو لے کر کے کہیں سفر کر رہے تھے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ پہلے زمانے, آپ تو کتوں کو پالنے کا ایک عام رواج ہے, پہلے نہیں اتنا رواج تھا. انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ کتے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, ہمیشہ ہم ساتھ رکھتے ہیں اپنے کتے کو. کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں موت نہ آئے. کیسے موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں. جب فرشتے نہیں آئیں گے موت کے تو ہمیں موت بھی نہیں آئے گی. اس لیے کتے کو ساتھ میں ایک سیکورٹی کے طور پر لیے چلتے رہتے ہیں تاکہ موت سے بچے رہیں. تو انہوں نے کہا اچھا, تو یہ نہیں سمجھتے ہو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو پہلے کتے کے موت جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے, پہلے کتا مرے گا پھر تم مرو گے. کتے کی بھی تو جان نکالنے والے فرشتے ہیں, فرشتے ایک ہیں, جان نکالنے والوں کی پوری ایک ڈپارٹ ہے, پوری فرشتوں کی پوری ایک جماعت ہے. کتنی تعداد ہوگی واللہ عالم. کوئی کسی طرح کا بھی ہیلا اختیار کر لے, کسی طرح کا بھی بچاؤ کرنے کی کوشش کر لے, موت سے کوئی نہیں بچا. یورپ کنٹریز کا ایک جہد بہت بڑا سائنسٹ, بہت بڑا امیر ترین شخص گزرا ہے, بہت بڑا امیر. لکھا کتابوں میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی میری زندگی کو بڑھا دے, موت نہ آئے اور زندگی کو بڑھا دے, تو وہ منہ مانگا مجھ سے قیمت لے سکتا ہے. 1 منٹ کا لکھا کتاب میں 1 لاکھ اس نے دینے کے لیے تیار کیا تھا کہ 1 منٹ میری زندگی میں بڑھا دے, مرے نہ, تو اس کو اتنی قیمت دوں گا. لیکن کوئی تیار دنیا کا نہیں, بڑے بڑے جتنے بھی ماہرین ہیں کوئی نہیں تیار ہو سکے. موت سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت کا لڑکا, ایک ہی لڑکا تھا اس کا, نوجوان ہو کر کے اس کا انتقال ہو گیا. ماں ہوتی ہے, بچے سے کتنی پیار کرتی ہے ماں. جب وہی سہارا تھا بیٹا, مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا, تو اس کو صبر ہی نہیں ہو پا رہا ہے. بہت زیادہ نڈھال, پریشان, ہر وقت روتی رہتی تھی. بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا, نصیحت کی, لیکن کسی طرح سے اس کو قرار و سکون نہیں مل پا رہا ہے. کسی نے کہا کہ گرو نانک کا دور تھا, کسی نے کہا کہ گرو نانک کے پاس جاؤ, اس بوڑھی کو لے جایا جائے, ہو سکتا ہے کہ ان کی نصیحت کا اثر پڑے اس پر. چنانچہ اس کو لے جایا گیا. تو انہوں نے بھی کچھ سمجھایا, بہت ہی الگ الگ انداز سے سمجھایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے, جو بھی آیا ہے مرے گا. جس طرح بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے, مر گیا آپ کا بیٹا, اللہ کی طرف سے ہی منظور تھا, صبر کرو کسی طرح سے. لیکن اس کو صبر نہیں ہو پا رہا ہے, ماں تھی. تو گرو نانک نے ایک ہیلا اختیار کیا, ایک طریقہ اختیار کیا کہ اس بوڑھی عورت کو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو زندہ کر دوں. تو اس نے کہا کہ ہاں, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے. کہا ایسا ہے تب زندہ, اگر تم چاہتی ہو کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے تو تمہیں ایسے گھر کے نل کا پانی لانا ہے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو, تاکہ وہ پانی لاؤ, اس پانی میں دم کروں, کچھ پڑھ کر کے پھونکوں, تمہارا لڑکا زندہ ہو جائے. لیکن شرط گرو نانک نے لگائی کہ ایسے گھر کا پانی لانا ہے جس گھر میں کسی کا انتقال. اب وہ بوڑھی عورت جانے لگی پانی کی تلاش میں, ہر گھر میں پتہ کرتی, ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی مرا ہے, کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے. پورے بستی, پورا علاقہ, ایریا, سب اس نے ہر ایک گھر کا چکر لگا لیا. اس کو کہیں اس طرح کا پانی کسی کے گھر کا نہیں مل پایا. آخرکار وہ واپس آئی اور معذرت کرنے لگی کہ یہ پانی ہمیں اس طرح کا کہیں مل نہیں پایا ہے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال نہ ہو. تو گرو نانک نے یہی چاہتے بھی تھے. انہوں نے سمجھایا کہ پھر تم بھی صبر کر لو, ہر ایک گھر میں تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے, کوئی نہ کوئی مرا ہے ہر گھر میں. یہ ہر گھر کا المیہ ہے, ہر گھر کا ماحول ہے, تمہارے ہی گھر میں نہیں ہے بلکہ ہر گھر میں یہ المیہ ہے. جس طرح اور گھر والوں نے صبر کیا ایسے تم بھی صبر کر لو. اس طرح سے اس کو کچھ صبر اور اس طرح سے اس کو کچھ سکون ملا. اس طرح سمجھایا گیا اس کو. تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا ہے,
اور موتیں ہوتی رہتی ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. ایسی حقیقت ہے یہ، ایسی نصیحت یہ ہے کہ یہ نصیحت، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ موت جیسے لکھا ہے ویسے ہی آئے گی موت. یہ اللہ کی طرف سے سب ہے، سب نظام قدرت. جیسے لکھا ہے، جس طرح سے لکھا ہے اسی طرح موت آئے گی. ایک پانی والے جہاز چلانے والے ناخدا جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، پائلٹ جس کو کہہ لیا جائے، جو پانی والا جہاز چلاتے ہیں، وہ اسی پانی ہی میں ڈوب کر کے ان کا انتقال ہوتا، مرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ ڈر نہیں لگتا ہے، تمہارے باپ کیسے مرے تھے؟ اس نے، پائلٹ نے بتایا کہ میرے باپ پانی میں ڈوب کے مرے تھے. تمہارے دادا کیسے مرے تھے؟ وہ بھی اسی طرح مرے تھے. تو اس نے پوچھا تمہیں نہیں ڈر لگ رہا، تم بھی تو مرو گے اسی میں، پانی میں ڈوب کر کے، پانی میں چلا رہے ہو جہاز. تو کہا یہ بتاؤ تمہارے باپ کیسے مرے؟ گھر میں. تمہارے دادا کیسے مرے تھے؟ گھر میں. تو تمہیں نہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری بھی موت ہوگی گھر میں؟ یہ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، جو جیسے جس طرح سے اللہ کے ہاں لکھا ہوا ویسے وہ مرے گا. ایک بڑی بلڈنگ بنانے والے مزدور کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے. بڑی بلڈنگ کئی محلے کی، اتفاق سے گر گیا وہ مزدور، لیبر گر گیا، گرا نیچے. اوپر والوں نے سمجھ گیا کہ اب اس کا کام تمام ہوگا، مر گیا، بچے گا نہیں، اتنے اوپر سے گرا. لیکن وہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس کے بعد سیدھا اپنی باڈی کو ادھر ادھر کیا اور اوپر بھی چلا آیا مسکراتے ہوئے. حیرت ہوئی لوگوں کو کہ ارے تم بچ گئے، تمہیں نئی زندگی مل گئی. تم بچ گئے تو سمجھو اللہ کی طرف سے نئی زندگی پائے ہو. اور پھر خوشی اور مٹھائی کا ڈبہ، اور اس کو لوگ کہنے لگے بھائی مٹھائی کھلاؤ، تم بچ گئے ہو. اتنے اوپر سے گر کر کے کون بچ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ نے تمہیں بچایا ہے، زندگی تمہاری ابھی بچی ہوئی ہے اس لیے بچ گئے ہو. اب وہ خوشی سے سوچا کہ اپنے دوستوں کو سب کو مٹھائی کھلا دوں، کیا فرق پڑتا ہے. مٹھائی لینے کے لیے روڈ پار کرنے لگا، روڈ پار نہیں کر سکا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی سے ٹکر لگ اور اسی روڈ پہ مر گیا. اس سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے سے کہ جس طرح جیسے اور جس طرح سے موت اللہ کے یہاں سے طے ہے، اسی طرح موت آئے گی. وہ گر کر کے موت نہیں اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا، تو گر کر کے وہ بچ گیا، نہیں مرا، لیکن بعد میں فوراً کچھ ہی لمحوں کے بعد چونکہ اس کے موت کا وقت آ چکا تھا اور اس کا انتقال اس طرح سے ہوا. جہاں لکھا ہے وہاں موت آئے گی، یہ بھی ہے کتابوں میں. ہمیں سوچے کہ ہماری موت ہو سکتا ہے یہیں آ جائے، ایسا کچھ نہیں. اللہ کے ہاں جہاں لکھا ہے، اگر کعبہ شریف میں مدینۃ المنورہ میں لکھا ہے تو وہاں انتقال ہوگا، موت وہاں آئے گی. کہیں اور کسی جگہ اگر اللہ کے ہاں سے طے ہے تو وہیں موت آئے گی. پانی میں اگر طے ہے تو پانی میں ہم کسی طرح پہنچیں گے اور وہاں انتقال ہوگا. جہاں جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت یعنی جان نکالنے فرشتے آئے، اور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے. وہ اس کو کیا پتہ یہ فرشتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ ہے کہ فرشتے ہیں یہ، اور بھی جان نکالنے والے فرشتے ملک الموت ہیں. جب وہ چلے گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے پاس آئے تھے وہ تو انسان کی شکل لے کر کہتے، انسانی سمجھ رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ سلیمان یہ جو تو آپ کے پاس آئے تھے وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے آپ ہوا کو حکم دیجئے اور مجھے بہت دور لے جا کر، کسی ملک کا نام ہے اس میں لے جا کر کے مجھے ہوا چھوڑ آئے. مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی. ہوا کو حکم ہوا سلیمان کا، فوراً وہ شخص ہوا اس کو لے کر کے گئی، اس جگہ چھوڑائی. جیسے وہ وہاں پہنچا ویسے ہی اس کا وہاں انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد پھر ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کا بھی واقعہ بتایا اور پوچھا کہ تم غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو فرشتے نے بتلایا کہ میں اس کو غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ہمیں جو جان نکالنے کی لسٹ ہمارے پاس ہے تو وہ اس جگہ اس کا نہیں مرنا لکھا ہوا، اس کا تو فلاں ملک میں لکھا ہوا، بیٹھا آپ کے پاس ہے، کیسے پہنچے گا وہاں؟ دیکھیے نظام کس طرح اللہ کی طرف سے بنا کہ ہوا وہ خود ہی سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دیا جائے، اور وہیں اس جگہ جہاں اس کو مرنا لکھا تھا وہ خود سے وہاں پہنچا. تو ایسے ہی سب کے سلسلے میں ہے، جس کو جہاں مرنا لکھا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اسباب اور ذرائع بنیں گے اور
کوئی نہ کوئی طریقہ راستہ نکلے گا کہ اس راستے سے وہ آدمی وہیں جا کر کے پہنچ جائے گا اور وہیں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ کوئی شخص نہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے سارے جاندار مر جائیں گے، سارے جاندار، انسان، جنات، حیوانات، جتنے بھی جو ہے جاندار چیزیں سب مر جائیں گے، سارے فرشتے مر جائیں گے، یہاں تک کہ عرش کو جو اللہ کا عرش ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ صرف ملک الموت یعنی جان نکالنے والے فرشتے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ پوچھیں گے فرشتے سے کہ بتاؤ کوئی بچا ہے جو ابھی زندہ ہو، تو وہ ملک الموت، اللہ سب جان رہے ہوں گے لیکن ایسے ہی لکھا ہے حدیث میں، فرشتہ بتلائے گا یا الہ العالمین سب کوئی مر چکا ہے، صرف میں بچا ہوں اور آپ بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ جس کام کے لیے میں تمہیں مقرر کیا تھا بحسن خوبی تم نے اس کام کو انجام دیا، جان نکالنے کا کام میں نے تمہیں سونپا تھا، اب تم نے اس کو پورا کر دیا اس ذمہ داری کو، اب تمہاری بھی موت آ جائے۔ یہاں تک کہ جو ملک الموت ہیں، جان نکالنے والے فرشتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کا جنہوں نے جان نکالا ہے ان کی بھی جان نکالی جائے گی اور ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اب صرف حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی نہیں باقی رہے گا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غیظ و غضب میں لکھا ہے کہ آواز لگائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور یہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کہ آج بتلاؤ، جواب دو کہ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا پاور ہے، آج کس کا اقتدار ہے، کس کا منصب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز لگائے گی، بہت غیظ و غضب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے اس وقت، اور اس زمین کو چٹائی کی طرح لپیٹیں گے اور بہت ہی ایک الگ اللہ کی ایک کیفیت ہوگی۔ اس عالم میں کوئی کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، سناٹا ہوگا۔ کون ہوگا جو جواب دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ کس کی حکومت ہے، کوئی جواب تو دو، آج کس کا پاور ہے، کس کی طاقت ہے، کون ہے جو جواب دے؟ سارے مرے ہوئے ہوں گے، سب کا خاتمہ ہوا ہوگا صرف اللہ کے علاوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس طرح کی حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ خود ہی جواب دیں گے کہ آج اللہ کی حکومت ہے، جو قہار ہے، جو عزیز ہے، جو غفار ہے، جو اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ آج میری حکومت ہے۔ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا ہے، جان نکالنے والے فرشتے بھی چلے جائیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو موت سے بے نیاز ہے۔ موت کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کیسے محاسبہ ہوگا کہ کیسے ہمیں موت یاد آتی رہے؟ تو حدیث کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جایا کریں، قبروں کی زیارت کریں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزور القبور فإنها تذکر الموت، کہ قبروں کی زیارت کرو، زیارت سے یہ ہوگا کہ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ جب دیکھو گے قبرستان میں جا کر کے کہ ہمارے باپ لیٹے ہوئے ہیں، یا ہمارے دادا، ہمارے دوست لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوس کے، ہمارے محلے کے یہ تھے، ابھی چل رہے تھے، بول رہے تھے، سب کچھ کام دھندا کر رہے ہیں، آج قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں قبر میں، تو یہ اپنی موت یاد آئے گی۔ دوسری چیز، جو نیک لوگوں کی مجلس ہے، صحبت ہے، صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس سے موت یاد آئے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جنازے میں شرکت، جنازہ کہیں بھی ہو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ جنازے میں شرکت سے بھی موت یاد آئے گی، جب دیکھیں گے کہ چارپائی پہ ایک شخص کچھ دنوں پہلے چل پھر رہا تھا، بول رہا تھا، زندہ تھا، ہمارے درمیان موجود تھا، آج وہ بے بس، لاچار، کمزور، مجبور لیٹا ہوا ہے، تو یہ اپنے بارے میں یاد آئے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے جنازے سے بڑی نصیحت میرے خیال سے کوئی اور نصیحت نہیں ہے۔ جب آدمی جنازے سے نصیحت نہ حاصل کر سکے، وہ کسی چیز سے نصیحت نہیں حاصل کر سکے گا۔ سب سے بڑی نصیحت جنازہ ہے۔ موت
آئے تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے، ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری جو موت آئے کلمے پر آئے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اور یہی اصل مقصد بھی ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، ایمان ہمارے دل میں موجود ہو، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خوب ذکر کریں، اللہ کا خوب نام لیتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بات کرتے خاموش رہتے اللہ کا نام ہر وقت لیتے رہیں، کلمے کا ورد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو یہی عادت جب ہماری بن جائے گی تو مرنے کے وقت بھی اللہ کا نام زبان پہ جاری ہوگا۔ اور دوسری چیز قرآن کریم کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ ایک آیت کریمہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ ایک دعائیہ ہے، قرآنی دعا ہے، اس قرآنی دعا کا پڑھنے کا التزام ہمیں کرنا چاہیے، صبح و شام دوپہر جب موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں خاتمہ بالخیر کا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اور ایک حدیث میں دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے بدلنے والے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جما کے رکھیے، قائم رکھیے دین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے دعا کہ ہم باقی رہیں دین پر۔ تو یہ 2 دعا ہے، اس دعا کا اہتمام ہم کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک کے بہت سے فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی جب موت آئے گی تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، اللہ کا نام جاری ہو جائے گا۔ یہ مسواک کے بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں۔ تو ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں گے تو موت تو آنی ہے ہی ہے، جب موت آئے تو اچھی موت آئے، اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کا نام زبان پر جاری ہو، ایمان کی حالت میں اس دنیا